اپنے اگلے مقرر جناب راؤ خالد عظمت صاحب جو سپریم انٹرنیشنل راجپوت کمیونٹی کے بانی بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں. اچھا میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا میم کہ میرے پاس ایک ابھی کچھ شعراء بھی ہیں اور اپنے میڈلز بھی اور شیلڈ بھی تقسیم کرنی ہے. شیکسپیئر نے کہا تھا کہ بریوٹی از اے سول آف وٹ. اختصار ذرا رکھیے گا، میں سب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، سو اختصار کو اپنی خوبصورتی بنائیے گا. لیکن آپ میرے اختصار کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کی تالیاں خالد صاحب کے لیے رک جائیں. پلیز گو آن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنی عزت سے نوازا. اللہ پاک آپ کی عزت و مان میں اضافہ فرمائے. اپنی بات کا آغاز میں ایک شعر سے عرض کروں گا کیونکہ راجپوت کردار کا نام ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کو آپ اپنے اوپر فکس کر لیں راجپوتی کردار کے اوپر. جیسے رانا اسد بھائی نے راجپوتوں کی ہسٹری بیان کی. راجپوتوں کی ہسٹری کا جو آغاز ہے، جب یہ سارا سسٹم بنایا گیا، ایک سوسائٹی کا اسٹرکچر تیار کیا گیا، اس کا ڈھانچہ تیار کیا گیا، اس کے شعبے تجویز کیے گئے، ان شعبوں کے لیے افراد تجویز کیے گئے، ان افراد نے وہ کردار فکس کیا گیا کہ یہ کردار ان لوگوں کا ہوگا، یہ ڈیوٹیز ان لوگوں کی ہوں گی. تو ثابت ہوا کہ اصل کردار ہے. اگر آپ اپنے کردار کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نہیں ہیں، جو آپ کی اسائنمنٹس ہیں، جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں، تو آپ فارغ ہیں. آپ پھر بالکل نچلے درجے میں آ جائیں گے. جیسے منو سمرتی میں جب یہ بتایا گیا کہ یہ سر، اس کا کیا فنکشن ہے، ان بازوؤں کا کیا فنکشن ہے، اس سینے کا کیا فنکشن ہے، اس حصے کا فنکشن کیا ہے، نیچے والے حصے کا فنکشن کیا ہے، وہ کردار بیسیکلی ڈسکرائب کیا تھا انہوں نے کہ یہ کردار ہوں گے آپ کے. لیکن ہم نے یہ دیکھا اور اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے آبا کے قصے بہت ہیں، ہمارے پاس اپنے آبا کے قصے بہت ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کل جب ہم تاریخ کا حصہ ہوں گے، ہمارے بارے میں آنے والی نسلیں کیا سوچیں گی، ہمارا کردار ان کے سامنے کس شکل میں ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ آج ماشاءاللہ یہ ایک ہماری ایک بڑی گوت ہے راجپوتوں کی تعاونی، انہوں نے یہ سسٹم ہی ارینج کیا ہے. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو دین اسلام کے اندر ٹرائبس کو مینشن کیا گیا ہے. اللہ پاک نے بھی ٹرائبس کو ذکر کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فخر کیا ہے. لیکن المیہ کیا ہوا، جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس نے اس ٹرائب سسٹم کو بریک کرنے کے لیے اس نے یہاں پہ فقہی نظام کو سسٹم کو اپروچ کر دیا، یعنی کہ سوسائٹی میں پرویل کر گیا. اور اس سے کیا ہوا کہ دین اسلام جو ٹرائبس کی بنیاد پہ ترقی کر کے اقتدار میں آیا تھا، وہ فقوں میں تقسیم ہو کے ختم ہو گیا. آج دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، 1 انچ میں نظام نہیں ہے. کہیں فقہ ہیں، کہیں زبانیں ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، وہ مرکزیت ختم ہو گئی. اسی طریقے سے راجپوتوں میں بھی مرکزیت قائم کرنے کے لیے ان کو اپنے ٹرائب سسٹم کو مضبوط کرنا پڑے گا. جیسے ہم جتنے گوتے ہیں، یہ ایک محلہ ہے، ہر گھر ہے اس کا. اگر ہر گھر مضبوط ہوگا تو ہمارا محلہ مضبوط ہوگا، ہمارا محلہ مضبوط ہوگا، ہمارے شہر مضبوط، شہر مضبوط، ہمارا ملک مضبوط، ہمارا ملک مضبوط تو ہم مضبوط. تو اس گول سسٹم کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو میکسیمم ایجوکیشن دیں اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ تربیت کے بغیر تعلیم ایسی ہے جیسے کسی گدھے پہ کتابیں لاتے ہیں. کامیابی سب حاصل کرنا چاہتے ہیں، راجپوت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کامیابی حاصل جن لوگوں نے کی
جن لوگوں نے قرآن پاک پہ 100% عمل کیا. قرآن پاک کو بات ترجمہ پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے اور یقین کے ساتھ اس پہ کھڑے ہو جائیں. اس وقت دنیا میں, مادی دنیا میں دو ہی مسئلے ہوتے ہیں, زندگی کا یا موت کا. تو الحمدللہ راجپوتوں کے اندر یہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. نہ راجپوت مرنے سے ڈرتا ہے نہ مارنے سے ڈرتا ہے. المیہ یہ ہو گیا کہ ہم نفس کے بندے بن گئے, غرض کے بندے بن گئے کہ ہر چیز میری نفس اور میری اینک سے مجھے نظر آئے. رازق ہمارا رب ہے, اس نے ہمیں رزق دینا ہے. جائز رزق حلال کی کوشش کریں اور بچوں کو ایجوکیٹ کریں. تربیت دیں گے تو ہمارے پاس تعلیم ہوگی, اور تعلیم اس وقت کے دور کی کامیابی کی چابی ہے. تربیت گھروں سے ملے گی. جب راجپوت مائیں اپنے اسلاف کے کارنامے اپنے بچوں کو بتائیں گی تو ان کے کردار میں پختگی پیدا ہوگی, اور اس وقت سب سے زیادہ ہمیں ضروری کردار کی پختگی ہے. بات میں بڑی لمبی کر سکتا ہوں, لیکن جیسے بھائی صاحب نے فرمایا کہ وقت مختصر ہے, ایک چھوٹا سا میسیج تھا وہی میں نے دیا راجپوت سپریم کونسل کی طرف سے کہ ہمارا میسیج یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک امت کے طور پہ اکٹھے ہوں. تمام جو ذاتیں ہیں, گوتے ہیں, قومیں ہیں, وہ مختلف پھول ہیں, وہ تمام مل کے ایک امت کا گلدستہ بنتا ہے. کوئی کم نہیں, کوئی زیادہ نہیں, ڈیوٹیز ہیں. اگر راجپوتوں کی ڈیوٹی اپنی قوم کے لیے مرنے کی ہے, وہ کچھ اور کام کر رہے ہوں گے, تو ہر بندہ اپنے اپنے کام کو پہچانے اور ایک دوسرے کا سہارا بنے. اس کو نیگیٹو نہ لیا جائے, اس کو پازیٹیو لیا جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.